بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ جو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ہے کہ جب تم ہمارا کہنا مانو گے، ہماری باتوں کی تصدیق کرو گے اور عملاً اس کو پورا کرو گے تو لعلہم یرشدون، تم کو رشد و فلاح ہدایت حاصل ہوگی۔ یعنی تم ہمارا کہنا مانو تو اس میں ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی تمہارا ہے کہ لعلہم یرشدون۔ یہ بہت زبردست تعبیر ہے کہ تم ہماری بات مان لو گے تو اس کا فائدہ و نفع تمہارا ہی ہونے والا ہے۔ ایسا کہہ دینے سے کام کرنے والے کو گرانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکمال عدت کی مقصودیت کو بیان فرمایا کہ ہم نے روزوں کے احکام میں آسانی کی رعایت اس لیے کی ہے تاکہ اس مدت کو جو روزے کے لیے مقرر کی گئی ہے پورا کر لو۔ اکمال عدت خود مقصود ہے جو اوپر کی آیت میں ہے، لیکن اس مقصود سے مقصود دوسری بھی ایک چیز ہے جس کے لیے اکمال عدت ذریعہ ہے، مگر اللہ رب العزت کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ ذرائع کو بھی مقصود بنا کر بتلاتے ہیں تاکہ مخاطب ذریعے کا پورا اہتمام کرے تو نتیجہ اس پر خود مرتب ہو جائے گا۔ صوفیہ کے یہاں طالبین کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ مقصود عمل ہے، وصول مطلوب نہیں، کیونکہ عمل اختیاری ہے اور وصول غیر اختیاری ہے۔ ہم تو عمل کے مکلف ہیں، اسی کو مقصود سمجھ کر ہمیں بجا لانا چاہیے، وصول اللہ خود بخود مرتب ہو جائے گا۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ وہ مقصود کیا ہے جس کے لیے اکمال عدت کا حکم ہے۔ اکمال عدت طلبہ اصل میں ذریعہ ہے تقوی کا، جس کو اللہ نے شروع ہی میں بیان فرمایا کہ لعلہم یتقون، تو لِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ اس کا مقصود ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنی چاہیے اس آیت کریمہ میں، جس میں اللہ رب العزت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي والی آیت میں فرماتے ہیں کہ میں تم سے قریب ہوں۔ سلاطین دنیا تک ہر شخص کی بات نہیں پہنچتی، اللہ رب العزت تک ہر ایک کی بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کا اپنے بارے میں یہ کہنا کہ الرحمن علی العرش یہ منصوص ہے، اور اس کا علو میں ہونا یہ لازم شرعی ہے۔ سلف کا یہی عقیدہ تھا، اس میں کیفیت علو اور فوقیت کو وہ بیان نہیں کرتے تھے،
یا اس لیے کہ وہ بہت سے کاموں میں مشغول ہیں اور شغل کی حالت میں آہستہ آواز نہ سنتے ہوں، چاہے سامع قریب ہی ہو، تو اس کا جواب دیا کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میرے یہاں سب کی آواز مسموع ہے، میں سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ سوال کا جواب تو ہو گیا کہ فإنی قریب، اس کے بعد سائل کو کسی اور بات کا انتظار نہ تھا مگر جواب علی اسلوب الحکیم کے تحت فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اس میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ قرب کی دو قسمیں ہیں، بہت توجہ سے سنو۔ ایک قرب علمی، یہ تو فإنی قریب سے پتا چلا۔ دوسرا قرب تعلق، اور وہ بھی خصوصی تعلق، جیسے کہ اردو میں ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں پاس ہی ہوں، کہو کیا کہتے ہو، یعنی میں سن رہا ہوں۔ اس پاس میں پاس سے قرب علمی اور قرب سماع مراد ہے۔ اور کبھی ہم اردو میں کہتے ہیں فلاں تو ہمارا قریب ہے، یعنی اس کو ہم سے خاص تعلق ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں تم تو دور رہ کر بھی پاس ہی ہو، یعنی تم سے ہمارا خصوصی تعلق ہے۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں دوسرا قرب یعنی قرب تعلق، اور اب اس قرب کی خصوصیت کو بیان کیا گیا کہ میں باعتبار علم کے قریب ہوں کہ سب کی بات سنتا ہوں، اور باعتبار شفقت و رحمت، توجہ و عنایت کے بھی قریب ہوں کہ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اجیبو کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس پر توجہ کرتے ہیں، بے توجہی نہیں برتتے۔ اسی لیے عشاق کو دعا قبول ہونے نہ ہونے پر کبھی توجہ نہیں ہوتی۔ عاشق کے لیے تو یہی بات بہت بڑی ہے کہ محبوب اس کی بات کو سن لے، یہ بہت کافی ہے۔ اگر اجابت کی دوسری قسم کا بھی ظہور ہو جائے تو پھر تو مزید عنایت ہے۔ تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کیا جائے، اور اس خاص تعلق کے پیدا کرنے کا طریقہ دعا ہے۔ اس کے بغیر خاص تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوائی تعلق ہو جاتا ہے۔ اگر سوچا جائے اور غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے بہت بعد نظر آتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک تو خدا، جس سے سابقہ اور آئندہ بھی سابقہ پڑے گا، اور ہم اس سے اس قدر دور، وہ تو قریب ہیں بس ہم دور ہو رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انتم اقرب الینا نہیں فرمایا، کیونکہ یہاں قرب علمی مراد ہے، اور قرب علمی میں طرفین سے قرب لازم نہیں ہے، برخلاف قرب حسی کے کہ قرب حسی میں طرفین سے قرب لازم ہوتا ہے۔ تو ہماری حالت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے شعر کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ دوست نزدیک تر از من بمنست، ای عجب تکرہ من ازوے دورم۔ اس مقام پر ایک شبہ بھی دور ہو جانا چاہیے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کو پوری آیت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وساوس پر بھی مواخذہ ہوتا ہے،
کیونکہ پوری آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم ان باتوں کو جانتے ہیں جو اس کے دل میں بطور وسوسے کے گزرتی ہیں۔ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کو وعید پر محمول کیا گیا ہے، اور منشا شبے کا یہ ہے کہ بہت سی آیتوں میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ سب وعید کے لیے ہے۔ تو شبہ کرنے والوں نے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کو بھی اسی پر قیاس کر لیا، حالانکہ یہاں سیاق و سباق میں غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کو وعید سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اصل میں یہاں اوپر سے اللہ پاک میعاد کو ثابت فرما رہے ہیں، جس کے لیے کمال قدرت اور کمال علم کی ضرورت ہے۔ پہلے کمال قدرت کو ثابت کیا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، اور اس کے بعد کمال علم کو ثابت کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ إِلَى آخِرِهِ۔ جس ذات کو انسان کے وساوس کا علم ہو، حالانکہ وہ وساوس دل میں جمتے بھی نہیں، تو پھر اس ذات کو اعیان خارجہ و اجزاء اجسام کا علم کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد پھر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ میں قرب علمی کو بیان کر دیا کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے، کیونکہ اللہ کو ہمارا اور ہماری حالت کا جتنا علم ہے، ہم کو خود اللہ کا اس قدر علم نہیں ہے جتنا اللہ کو ہمارا علم ہے۔ بلکہ یوں کہہ دو کہ ہم کو سوائے ناموں کے اللہ کا کچھ بھی علم نہیں، اسماء جو اللہ کے ہیں۔ ہم کو تو خود ہماری حالت کا بھی پورا علم نہیں کہ ہمارے اندر کتنی رگیں ہیں، تبھی تو فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ہمیں خود ہمارا پتہ نہیں کہ ہماری کس رگ سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ پتہ چلا کہ آیت میں قرب علمی مراد ہے، تو اب یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہم سے قرب علمی اس درجہ ہے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ اتنا قرب نہیں ہے جتنا اللہ کو ہمارے ساتھ قرب ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، تو انسان کے جتنا زیادہ قریب اس کا قلب نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرنے کا وعدہ ہے، اور یہ قبول کرنا یقینی ہے، اس میں کبھی تخلف، وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جو مانگا ہے وہی مل جائے، اس کا تو وعدہ نہیں ہے، بلکہ جو مانگا ہے وہی ملے، اس کو انشاء سے مقید کیا گیا ہے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء۔ بعض علماء نے اجیب دعوت الداعی کو بھی انشاء مشیت خداوندی سے مقید کیا، اور بعض لوگوں نے اور بھی باتیں فرمائیں، لیکن اللہ پاک ایک آیت میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، دعا کرو اجابت مرتب ہوگی۔ جواب امر کا ترتب ضروری ہے، اس میں انشاء کی قید خلاف ظاہر ہے۔ تو اجابت مشیت کے ساتھ مقید نہیں، اس کو بھی
سمجھنا چاہیے۔ ہاں البتہ ایک قید لگائی کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مانگتے وقت مجھ پر یقین رکھو، ڈگمگ مت ہو جاؤ۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اگرچہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي اس کا معنی ایمان لانا اور احکام الہیہ کو مان لینا ہے، لیکن یہ مطلب بھی ہے کہ یقین رکھو، جتنا یقین ہوگا اتنی تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ جو شخص بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، تبھی فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ دوسرا یہ بھی سمجھنا اور جاننا چاہیے، بہت اہم بات، کہ اجابت کا معنی منظور کرنا ہے، عطا کرنا نہیں ہے۔ عطا کرنا قبول کے بعد کا درجہ ہے۔ جیسے کوئی کلیکٹر کو درخواست دے کہ مجھے تحصیلدار بناؤ، اس کا جواب آ جائے کہ تمہاری درخواست منظور کر لی گئی، تو اگر یہ شخص 2-4 مہینے کے بعد کہیں تحصیلداری پر بھیجا جائے، فوراً نہ بھیجا جائے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ درخواست مردود ہو گئی؟ نہیں، وہ منظور ہوئی ہے۔ اگرچہ 2-4 مہینے کے بعد تحصیلداری پر بھیجا گیا۔ طلبہ شعبان میں درخواست کرتے ہیں مدرسے میں داخلے کی، اور شعبان میں ہی یہ جواب آتا ہے کہ تمہاری درخواست منظور کر دی گئی، لیکن مدرسے میں بلاوا شوال میں آتا ہے، قدر اللہ للطلاب۔ تو اگر شعبان میں درخواست منظور ہونے کے بعد شعبان میں نہ بلایا جائے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ درخواست مسترد ہو گئی، نہیں۔ منظور کرنا الگ ہے، عطا کرنا الگ ہے۔ تو اللہ بھی منظور تو فوراً کر لیتا ہے، عطا اپنی مصلحت و حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ کے فعل میں انتظار کرنا چاہیے، اللہ کے فعل کو سمجھنا چاہیے۔ فوراً ہو جائے ایسا تھوڑا ہے۔ کسی نے کہا شام کو تمہاری دعوت ہے، تم نے منظور کر لی، تو اب منظور کرنے کا معنی یہ ہوتا تھوڑا ہے کہ قبول کرتے ہی فوراً کھانا کھا لو، شام کا انتظار نہ کرو۔ اگر قبول کرنے کا یہ معنی ہے تو فوراً کھانا مل جانا چاہیے۔ شادیوں کی دعوت 2 مہینے پہلے آتی ہے، آپ منظور کر لیتے ہو۔ علماء کرام جلسوں کی دعوت 1 سال پہلے منظور کر لیتے ہیں، چاہے اس کا مظہر کافی دیر کے بعد ہوتا ہے۔ تو اللہ منظور تو فوراً کر لیتے ہیں، پھر موقع پر دیتے ہیں۔ کبھی تو اس شکل میں جیسا کہ مانگا، کبھی شکل بدر کر، کبھی فوراً، کبھی توقف سے، کبھی دنیا میں، کبھی آخرت میں۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے فرعون کے حق میں بددعا کی تھی، تو ارشاد ہوا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا منظور کر لی گئی۔ پھر فرمایا فاستقیما، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے فاستقیما ای لا تستعجلا، جلدی نہ کرنا، منظور تو ہو گئی، انتظار کرنا، جب چاہیں گے پورا کر دیں گے۔ تو دیکھیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور کتابوں سے پتہ چلتا ہے 40 برس کے بعد اس کی قبولیت کا ظہور ہوا۔ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ منظور تو اللہ فوراً کرتے ہیں، مظاہرہ بعد میں کرتے ہیں۔ اجابت دعا کی 3 صورتیں بھی سنیے۔ پہلا تو یہ کہ بعینہ ہی وہ شیء مطلوب مل جائے، دوسرا یہ کہ کوئی آنے والی بلا ٹل جائے، مگر انسان کو چونکہ خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہوا، کون سی بلا ٹل گئی، ایسے وقت بہت سے اوہام اور شکوک انسان کو گھیر لیتے ہیں اور قبول نہ ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے، حالانکہ وعدہ ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ حدیث میں آتا ہے دعا مانگتے وقت قبولیت کا یقین رکھو، شک اور شبے کی ممانعت ہے
تو پھر دعا مقبول کیوں کر نہیں ہوگی؟ شک بھی مت کرو فرمایا، تو پھر مقبول کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں، صورت اجابت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ بلا سے محفوظ ہو گیا، کبھی شے مطلوب کا ذخیرہ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر وقت پر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہوتی ہیں جس کے مطابق وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ کتاب میں دیکھیے وَسَأَلَ جَمَاعَةٌ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ فنزل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ تو ماہ رمضان قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اس لیے یہ بحث یہاں آ گئی، یا کہہ دو کہ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ کہہ کر آداب دعا کی تلقین کی، پھر دعا کا تذکرہ آیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مِّنْهُمْ، یہاں قرب علمی کی طرف اشارہ کیا کہ بعلمی، پتا چلا کہ یہاں قرب سے قرب بالجہت والمکان مراد نہیں ہے، بلکہ قرب سے قرب علم اور قرب حفظ مراد ہے۔ جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں، محشی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ صوفیاء کرام البتہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب اپنے بندوں کے ساتھ حق ہے، وہ مکانی نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرب الحق من الخلق و قرب الخلق من الحق، یہ ایسی بحث ہے جس کو بلا کیف ثابت کرنا پڑے گا اور بلا کم ثابت کرنا پڑے گا، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ کتاب میں ہے، تم انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، میں جانتا ہوں، سنتا ہوں، قرب علمی، لہذا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ کیسے قبول کرتا ہوں؟ بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ، وہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہوں، لیکن میری حکمت و مصلحت کے مطابق دیتا ہوں۔ اگر اذا وافق القضاء ہو، یا یہ کہہ لیجئے کہ دعا کے بہت سے شرائط و آداب ہیں اور وہی شرائط و آداب اسباب اجابت ہیں، جو ان شرائط و آداب کو کمال کے ساتھ بجا لائے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو الگ الگ شکلوں میں قبول فرماتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي دُعَائِي بِالطَّاعَةِ، وہ میری اس بات کو قبول کریں، میری اس پکار کو قبول کریں۔ قبول کیسے کریں؟ اطاعت کریں، وہ میرے اوامر کا امتثال کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لائیں۔ ارے بھائی ایمان لانے والے ہی تو ہیں، تبھی تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي آیا، تو اس لیے کہا ایمان لائیں، یعنی تجدد ایمان نہیں، مداومت علی الایمان، یدیمو علی الایمان۔ یہ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کو وَلْيُؤْمِنُوا بِي پر مقدم کیا گیا ہے، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ بندہ نور ایمان اور قوت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ طاعات اور عبادات اور استجابت کو مقدم نہ کرے۔ مداومت علی الایمان کے لیے طاعات اور عبادات اور استجابت ندائے الہی ضروری ہے، لعلہم یرشدون یہتدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کے آداب بجا لانے کی توفیق دے۔ کبھی کبھی تو دعا اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ مشربہ حرام، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، فأنی یستجاب لہ۔ دعا کے آداب بھی ہوتے ہیں، شروع میں اللہ کی حمد کی جائے، درود بھیجا جائے، پھر اللہ سے بڑے ادب کے ساتھ مانگا جائے، مختصر اور جوامع دعائیں مانگی جائیں، بعینہ دعا کسی چیز کی نہ کی جائے،
اللہ سے خیر مانگی جائے، رزق حلال کا مطالبہ پورا کیا جائے اور وظائف حیات کو ادا کیا جائے، مقید دعائیں نہ کی جائیں، مطلق کی جائیں، تو پھر حق تعالی شانہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی